अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से या पंजाब की सूरत-ए-हाल के हवाले से एक आज रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूं कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया और एक सैटेलाइट चैनल के ऊपर प्रोग्राम किया, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे। मेरे साथ मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो थे वो भी मौजूद थे, मुख्तलिफ रिनाउंड चैनल्स के लोग मेरे साथ मौजूद थे। जब उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे थे तो उस डिस्कशन में बहुत सारे मेन पॉइंट्स जिनको आज डिस्कस किया मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूं, और जो लोगों का रद्द-ए-अमल था जो मेरे तक आ रहा था उस प्रोग्राम में, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं कि उसमें लोगों का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल था, लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन किस पार्टी के अगेंस्ट है ये आपके साथ लाजमी मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली बात जो आज के डिस्कशन में हुई कि ये सारा प्रोसेस जिस तरीके से हो रहा है, ये 2 सवाल पीछे छोड़ के जा रहा है। पहला सवाल तो ये है कि क्या मुल्क की सियासत अब इसी तरीके से होगी, जिसको भी इलेक्शन जीतने हैं, वो अपनी गाड़ी में नोट भरेगा और जाके किसी भी कैंडिडेट को खरीद लेगा। अब सरेआम बोलियाँ लगेंगी, अब मंडी सजेगी और उस मंडी में इसी तरह एमएनए और एमपीएस बिकेंगे और ये मुल्क की सियासत का रुख होगा। और अब ये रीत जो शुरू शुरू हो चुकी है, ये बड़ी गलत रीत पड़ गई है और इसमें जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो कामयाबी समेट लेगा। ये तरीकाकार अब गलत हो चुका है और ये बड़ा नुकसानदेह है। दूसरा काम जो गलत हो रहा है इस सारे प्रोसेस में, वो ये काम गलत हो रहा है कि अब कोई भी पार्टी है जब हारेगी तो वो अपनी हार को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान में सियासत ऐसे होगी तो आखिर कब तक होगी? मुल्क की सलामती के इदारों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर जितने नीचे आ चुके हैं, खुदारा हमें यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए। इदारे अपना रोल प्ले करें, चीज़ों को यहाँ पे स्टेबल करें। पॉलिटिशियंस के बारे में लोगों की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल देना शुरू होते हैं। आप तो अगर हम यहाँ पर चीज़ों को नहीं समेटेंगे, हम नहीं सँभलेंगे, सियासत का रुख सही नहीं करेंगे, तो खुदारा हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन के भेंट ना चढ़ जाएँ और ये बड़ा तकलीफ़ दह मरहला शुरू हो जाएगा। आज एक कॉलर की कॉल आई प्रोग्राम के दौरान मुझे और वो मुझे कहने लगे कि सर किसी भी पॉलिटिशियन को हमसे कोई गर्ज़ नहीं है। खुदा का वास्ता है आप हमारी इन एमएनए और एमपीए से जान छुड़वा दें। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है? मुल्क की सियासी निज़ाम किस तरह चलेगा? वो कहते हैं जी किसी भी तरह चल जाएगा। इन लोगों से जान छुड़वा दें। हमें किसी पार्टी से, किसी नुमाइंदे से गर्ज़ नहीं है। हमें इसी से गर्ज़ है कि हमारे साथ सलूक क्या हो रहा है। और ये लोग सिर्फ़ अपनी ज़ात के साथ मुफ़ाद रखते हैं। इनको लोगों का कोई मुफ़ाद नहीं है, लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको अपनी कुर्सी चाहिए और ये जिस तरीके से हलफ़ उठाते हैं, इनकी ज़मीर कैसे गवारा कर जाती है? हलफ़ उठाने के बाद भी गलत तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये 2 नंबरी करते हैं, ये अपनी बोली लगा लेते हैं, ये बिक जाते हैं। इतना शदीद रद्द-ए-अमल था उस कॉलर का कि मैं लिटरली उसकी कॉल सुनने के बाद काफ़ी देर तक उसकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोचता रहा हूँ कि ये किसी एक आम आदमी के जज़्बात हैं जो हमारे तक आना शुरू हो गए। और वो बड़ा सिंपल और सादा अल्फाज में और बड़ी मासूमियत के साथ वो बंदा मुझे कह रहा है कि सर खुदा का वास्ता है इन एमएनएज़ और एमपीए से किसी तरह हमारी जान छुड़वाएं। मैं आज डिस्कस कर रहा था, उसमें एक की पॉइंट ये था कि पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी इस तरह से है जैसे आटे में नमक के बराबर होती है। 20 सीटों में से ज़िमनी इलेक्शन की 20 सीटों में से एक भी सीट पीपल्स पार्टी की नहीं थी। उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि फौरी तौर पर सारी काया पलट गई। चौधरी शुजात को ऐसी क्या डील करवा दी कि सब कुछ बदल गया। इतनी स्ट्रॉन्ग डील करवा दी आसिफ अली जरदारी ने कि आपकी सियासत जो है वो कुछ की कुछ हो गई। हाँ, अब इसके जवाब में एक चीज तो सामने आ गई, मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो पहले से काफी नीचे आया होगा, ऑलरेडी आ, और ये सियासत का तर्ज अमल बदलना चाहिए। इख्तियार इन एमएनए एमपीएस के हाथों में निकल जाना चाहिए, अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए। जो हुक्मरान, जो लीडर अवाम के साथ सही चलेगा उसको सपोर्ट किया जाए, जो इनके साथ सही नहीं चलेगा उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा निज़ाम लाना चाहिए। ये अजीब किस्म का निज़ाम है हमारा। हम इखलाकी तौर पर इंतहाई पस्ती में जाते हैं। हम गलत करके उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने गलत किया।
بلکہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تم نے بھی غلط کیا. تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پنجاب کی سیاست میں نئی چینج یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق حمزہ شہباز پنجاب کے عبوری وزیر اعلیٰ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جنرل الیکشن جو ہیں وہ اس سارے معاملات کا حل ہیں؟ عوام کو ریلیف اس سارے پروسیس میں ملے گا؟ ہم جس تیزی کے ساتھ چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، کیا واپس ہم ان کو ریکور کر پائیں گے؟ ملکی معیشت میں جس طریقے سے ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں چیزوں کا، جس لیول پہ ہم مہنگائی کو لے جا چکے ہیں، کیا اسی میں تیزی کے ساتھ ہم واپس نیچے آئیں گے، مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ پیٹرول کی پرائسز کہاں سے کہاں پہ چلی گئی ہیں، اور 18 پہ کم کر کے ہمارے سر پہ بہت زیادہ احسان کیا گیا ہے. آپ 100 روپیہ بڑھاتے ہیں اور 18 پہ کم کرتے ہیں. جب بڑھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. اب عالمی منڈی میں تاریخی طور پہ سب سے کم قیمتیں ہیں، آپ نے تاریخی طور پہ پاکستان میں قیمتیں سب سے کم کیوں نہیں کی؟ اگر آپ عالمی منڈی کا ہی حوالہ دیتے ہیں تو اس کو پورا بھی تو کریں. آپ بجلی کے نرخ کتنی تیزی سے آپ بڑھا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بل شیئر کرتا ہوں، سکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ 1 یونٹ ایک شخص کا بجلی کا 1 یونٹ چلا ہے اور اس کو تقریباً 5,000 کا بل آیا. کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. پیٹرول کی پرائسز، بجلی کی قیمتیں، گیس کے نرخ، ہر چیز میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اشیاء خورد و نوش کی بات کرتے ہیں، آٹا، دالیں، گھی، سبزی، چکن، کیا چیز کھائیں گے؟ عام آدمی کہاں جائے گا؟ کس کو پوچھے گا جا کے؟ لوگوں کی قوت خرید ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے اکنامکلی. اگر ہم دیکھیں تو یہ لاسٹ سٹیج ہے. اس کے بعد لوگوں کی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے. جب فرسٹریشن شروع ہوگی تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ سامنے کون سی پارٹی کا کون سا حکمران ہے. پھر لوگوں کو اس چیز سے غرض ہے کہ ان کے بچوں کا پیٹ پلنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ یہ دی کہ ابھی تھوڑا سا آپ ویٹ کریں، چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی. ویٹ کرتے کرتے خان صاحب چلے گئے اور دوسری حکومت آگے آ گئی اور انہوں نے آ کے رہی صحیح کسر بھی نکال دی، قیمتوں کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا. اور اس سارے کے بعد ہم توقع یہ کریں گے کہ چیزیں سٹیبل ہوں گی. آپ کس سے توقع لگائیں گے؟ عمران لوگوں کی توقع جو ہے وہ اس وقت عمران خان سے ہے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب واپس آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ابھی ہم جیسے ہی جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے جنرل الیکشن اور چیزیں سٹیبل ہونے شروع ہو جائے. جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے تب تک حالات بہت خراب ہیں، سٹیبلٹی نہیں ہے کسی بھی سیکٹر میں. آپ جس مرضی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا لیں، آپ ایکسپورٹ کو اٹھا لیں، آپ انڈسٹری کو اٹھا لیں، ٹریڈ کو اٹھا لیں، آپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، اداروں کو دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی سٹیبلٹی نہیں نظر آئے گی. کوئی نظام نہیں ہے ملک میں، کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اور ہمارا سیاسی نظام بری طرح تباہ ہو چکا ہے. اس کو اپنے پیروں پر لانے کی ضرورت ہے. ہم اندرونی طور پر کمزور کیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کمزور کریں گے اندرونی طور پر تو دشمن تو ہمیں آنکھیں دکھائے گا، دشمن ہمارے اوپر آوازیں کسے گا. ہم کسی کو کیوں موقع دیں گے؟ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ہماری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے. کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہے. ہم اپنے اداروں کو بہتر کریں گے، ہمارا سیاسی نظام بہتر ہونا چاہیے، ہمارا معاشی سسٹم بہتر ہونا چاہیے، ہمیں اخلاقی طور پر بھی بہتر ہونا چاہیے. تب جا کے ہم دنیا میں کمپیٹ کرنا شروع کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس ریویو میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، کہ ہمیں اپنے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنا قبلہ درست کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچیں، لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچیں. لوگوں کو غرض صرف اور صرف اس چیز سے ہے کہ ان کے فائدے کی بات کی جائے. ان کو اس لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کے پیچھے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ ان کے بچوں کا پیٹ پالنا چاہیے، ان کی ضروریات کیسے پوری ہونی ہے. لوگوں کو صرف اس چیز سے غرض ہے. آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کامیاب سیاستدان بن جائیں گے. اور دوسری سائڈ پر عوام کو اتنا لازمی کہوں گا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. نو ڈاؤٹ
یہ بڑے تکلیف کے مراحل ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقی طور پہ گرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی سسٹم کو، کسی کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں۔ آپ خود صحیح ہوں گے، چیزوں کو آپ اپنے لیے صحیح کریں گے تو باقی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ آپ اپنا احتساب تو کریں، پہلا قطرہ آپ تو بنیں۔ ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں، آپ خود بھی تو دیکھیں آپ کی طرف 3 انگلیاں آ رہی ہیں۔ تو آپ دوسروں کو آواز اٹھاتے ہیں، دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں، آپ اپنا احتساب کریں۔ جہاں پر آپ غلط ہیں اس کو ٹھیک کریں، دیکھیے گا کیسے نظام بہتر ہوتا ہے، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اور عوام کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن اس طاقت کا استعمال صحیح جگہ پر ہونا چاہیے، صحیح وقت پر ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو خیر کیا بات کی جائے ان کے بارے میں۔ آئین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اتنے سالوں میں، جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں، ہر پارٹی نے اپنے مفاد کے لیے آئین کو استعمال کیا۔ جس کا جہاں پر دل کیا اس نے آئین کو استعمال کیا، اس میں تبدیلی لے کر آئے اور اپنی مرضی کی شکوں کو چینج کر دیا۔ آئین تو صرف اس مقصد کے لیے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا آئین ہے، اور کبھی کبھی جب ہم بالکل ہی ساری لیمٹس کو کراس کر جاتے ہیں تو ہم آئین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی اڑائی جا رہی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ سب سے سپریم آئین ہے، سب سے سپریم کتاب ہے پاکستان کی، آئین پاکستان۔ اس کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے؟ آپ آئین کی دھجیاں تو خود اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان میں تبدیلی ان لوگوں کی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جس کا جب دل کرے گا وہ آئین کی شکل تبدیل کرے گا اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا لے گا۔ آخر کیوں؟ اور یہ سب کچھ کب تک اس طرح سے چلے گا؟ اور لوگ یہ ایسا نہیں دیکھیں گے، لوگوں کی فرسٹریشن بہت بڑھ چکی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ اپنا قبلہ درست کریں اور لوگوں کے حال پر رحم کھائیں۔ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب آپ کوئی بھی پولیٹیشین ہے وہ 35 کروڑ کا، 40 کروڑ کا یا 20 کروڑ کا بکے گا، عوام کے ہتھے چڑھے گا، تو نہ تو کوئی پارٹی کا صدر اس کو بچائے گا، نہ امریکہ بچائے گا۔ پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا کم از کم یہ جو منڈیاں لگتی ہیں ان منڈیوں کو ختم کریں، یہ جو پولیٹیشین بکتے ہیں اس کو ختم کریں۔ یہ لوٹوں کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کو لوٹوں کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا نظام بڑا سالڈ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کوئی ایسا نظام بنے پاکستان میں کہ عام آدمی کا خیال کیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، آئین میں بلا وجہ تبدیلی نہ ہو، اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی آئین میں تبدیلی نہ ہو۔ پاکستان ایک امن و سلامتی کا گہوارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فاروق شیخ کو پاکستان لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔